بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رات اور دن میں چھپے اور اعلانیہ، فلہم اجرہم عند ربہم، بس ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ خوف زدہ ہوں گے، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. عزیزان گرامی، اس سے پہلے آیت نمبر 272 میں اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، وہ میرے ذمہ ہے. آپ کافروں کو ہدایت نہیں دے سکتے، وہ میرے ذمہ ہے، میں جس کو چاہوں ہدایت دوں. اور اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال کو دن رات چھپے ظاہرہ خرچ کرتے ہیں وہ اپنی بارے میں بالکل بے خوف رہیں کہ ان کا معاملہ میرے حوالے ہے اور وہ کبھی غمزدہ نہیں ہوں گے. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کی طرح ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو. ذالک بأنہم، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قالو، وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے. وأحل اللہ البیع وحرم الربا، حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو اس حکم کے بعد پھر اس حرکت کا اعادہ کرے، یہ حرکت دوبارہ کرے، وہ جہنمی ہے. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. عزیزان گرامی، اصل میں لفظ ربا استعمال ہوا ہے جس کے معنی عربی میں زیادتی اور اضافے کے ہیں. اصطلاحاً اہل عرب اس لفظ کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے جو ایک قرض خواہ اپنے قرض دار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا ہے. اسی کو ہماری زبان میں سود کہتے ہیں. نزول قرآن کے وقت سودی معاملات کی اور شکلیں رائج تھیں اور جنہیں اہل عرب ربا کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے وہ یہ تھیں کہ مثلا ایک شخص دوسرے شخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا اور ادائے قیمت کے لیے ایک مدت مقرر کر دیتا. اگر وہ مدت گزر جاتی اور قیمت ادا نہ ہوتی تو پھر وہ مزید مہلت دیتا اور قیمت میں اضافہ کر دیتا.
یا مثلا ایک شخص دوسرے شخص کو قرض دیتا اور اس سے طے کر لیتا کہ اتنی مدت میں اتنی رقم اصل سے زائد ادا کرنی ہوگی، یا مثلا قرض خواہ اور قرض دار کے درمیان ایک خاص مدت کے لیے ایک شرط طے ہو جاتی تھی، اور اگر اس مدت میں اصل رقم مع اضافہ یعنی اضافے کے ساتھ کہ ادا نہ ہوتی تو مزید مہلت پہلے سے زائد شرح پر دی جاتی تھی۔ اسی نوعیت کے معاملات کا حکم یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اہل عرب دیوانے آدمی کو مجنون یعنی آسیب زدہ کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے، اور جب کسی شخص کے متعلق یہ کہنا ہوتا کہ وہ پاگل ہو گیا ہے تو یوں کہتے کہ اسے جن لگ گیا ہے۔ اسی محاورہ کو استعمال کرتے ہوئے قرآن سود خور کو اس شخص سے تشبیہ دیتا ہے جو مخبوط الحواس ہو گیا ہو، یعنی جس طرح وہ شخص عقل سے خارج ہو کر غیر معتدل حرکات کرنے لگتا ہے، اسی طرح سود خوار بھی روپے کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے، اپنی خود غرضی کے جنون میں کچھ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی سود خواری سے کس طرح انسانی محبت، اخوت اور ہمدردی کی جڑیں کٹ رہی ہیں، اجتماعی فلاح بہبود پر کس قدر تباہ کن اثرات پڑ رہے ہیں، اور کتنے لوگوں کی بدحالی سے وہ اپنی خوشحالی کا سامان کر رہا ہے۔ یہ اس کی دیوانگی کا حال اس دنیا میں ہے، اور چونکہ آخر میں انسان اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت پر اس نے دنیا میں جان دی ہے، اس لیے سود خور آدمی قیامت کے روز ایک باولے مخبوط الحواس انسان کی صورت میں اٹھے گا۔ یعنی ان کے نظریے کی خرابی یہ ہے کہ تجارت میں اصل لاگت پر جو منافع لیا جاتا ہے اس کی نوعیت اور سود کی نوعیت کا فرق وہ نہیں سمجھتے، اور دونوں کو ایک ہی قسم کی چیز سمجھ کر یوں استدلال کرتے ہیں کہ جب تجارت میں لگے ہوئے روپے کا منافع جائز ہے تو قرض پر دیے ہوئے روپے کا منافع کیوں ناجائز ہو۔ اسی طرح کے دلائل موجودہ زمانے کو سود خوار بھی سود کے حق میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس روپے سے خود فائدہ اٹھا سکتا تھا اسے وہ قرض پر دوسرے شخص کے حوالے کرتا ہے، وہ دوسرا شخص بھی بہرحال اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ قرض دینے والے کے روپے سے جو فائدہ اٹھا رہا ہے اس میں سے ایک حصہ وہ قرض دینے والے کو نہ ادا کرے۔ مگر یہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ دنیا میں جتنے کاروبار ہیں، خواہ وہ تجارت کے ہوں یا صنعت و حرفت یا زراعت کے، اور خواہ انہیں آدمی صرف اپنی محنت سے کرتا ہو یا اپنے سرمایے اور محنت ہر دو سے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس میں آدمی نقصان کا خطرہ مول نہ لیتا ہو، اور جس میں آدمی کے لیے لازماً ایک مقرر منافع کی ضمانت ہو۔ پھر آخر پوری کاروباری دنیا میں ایک قرض دینے والا سرمایہ دار ہی کیوں ہو جو نقصان کے خطرے سے بچ کر ایک مقرر اور لازمی منافع کا حقدار قرار پائے۔ غیر نفع بخش اقراض کے لیے قرض لینے والے کا معاملہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجیے، اور شرع کی کمی بیشی کے مسئلے سے بھی قطع نظر کر لیجیے۔ معاملہ اسی قرض کا صحیح جو نفع بخش کاموں میں لگانے کے لیے لیا جائے، اور شرع بھی تھوڑی ہی صحیح۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ ایک کاروبار میں اپنا وقت، اپنی محنت، اپنی قابلیت اور اپنا سرمایہ رات دن کھپا رہے ہیں، اور جن کی سعی اور کوشش کے بل پر ہی اس کاروبار کا بارآور ہونا موقوف ہے، یعنی اس کاروبار کا فائدہ حاصل کرنا ہے، ان کے لیے تو ایک مقرر منافع کی ضمانت نہ ہو بلکہ نقصان کا سارا خطرہ بالکل انہی کے سر ہو۔ مگر جس نے صرف اپنا روپیہ انہیں قرض دے دیا ہو وہ بے خطر ایک طے شدہ منافع وصول کرتا چلا جائے، یا آخر کس عقل، کس منطق، کس اصول انصاف اور کس اصول معاشیات کی روح سے درست ہے؟ اور یہ کس بنا پر صحیح ہے کہ ایک شخص ایک کارخانے کو 20 سال کے لیے ایک رقم قرض دے اور آج ہی یہ طے کر لے کہ آئندہ 20 سال تک وہ برابر 5% سالانہ کے حساب سے اپنا منافع لینے کا حقدار ہوگا، حالانکہ وہ کارخانہ جو مال تیار کرتا ہے اس کے متعلق کسی کو بھی نہیں معلوم کہ مارکیٹ میں اس کی قیمتوں کے اندر آئندہ 20 سال میں کتنا اتار چڑھاؤ ہوگا،
اور یہ کس طرح درست ہے کہ ایک قوم کے سارے ہی طبقے ایک لڑائی میں خطرات اور نقصانات اور قربانیاں برداشت کریں، مگر ساری قوم کے اندر سے صرف ایک قرض دینے والا سرمایہ دار ہی ایسا ہو جو اپنے دیے ہوئے جنگی قرض پر اپنی ہی قوم سے لڑائی کے 1 صدی کے بعد تک سود وصول کرتا رہے۔ تجارت اور سود کا اصولی فرق، جس کی بنا پر دونوں کی معاشی اور اخلاقی حیثیت ایک نہیں ہو سکتی، یعنی تجارت اور سود ایک نہیں ہو سکتا، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو واضح بھی کیا آیت مبارکہ میں۔ اچھا، وہ جو بنیادی فرق ہے اس میں نمبر 1 یہ ہے، تجارت میں بیچنے والا اور خریدنے والے کے درمیان منافع کا مساویانہ تبادلہ ہوتا ہے، کیونکہ خریدنے والا اس چیز سے نفع اٹھاتا ہے جو اس نے بیچنے والے سے خریدی ہے، اور بیچنے والا اپنی اس محنت، ذہانت اور وقت کی اجرت لیتا ہے جس کو اس نے خریدنے والے کے لیے وہ چیز مہیا کرنے میں صرف کیا ہے، بخلاف اس کے سودی لین دین میں منافع کا تبادلہ برابری کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سود لینے والا تو مال کی ایک مقرر مقدار لے لیتا ہے جو اس کے لیے بالیقین نفع بخش ہے، لیکن اس کے مقابلے میں سود دینے والے کو صرف مہلت ملتی ہے جس کا نفع بخش ہونا یقینی نہیں۔ اگر اس نے سرمایہ اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے لیا ہے تب تو ظاہر ہے کہ مہلت اس کے لیے قطعی نافع نہیں ہے، یعنی نفع بخش نہیں ہے، اور اگر وہ تجارت یا زراعت یا صنعت و حرفت میں لگانے کے لیے سرمایہ لیتا ہے تب بھی مہلت میں جس طرح اس کے لیے نفع کا امکان ہے اسی طرح نقصان کا بھی امکان ہے۔ بس سود کا معاملہ یا تو ایک فریق کے فائدے اور دوسرے کے نقصان پر ہوتا ہے، یا ایک یقینی اور متعین فائدے اور دوسرے کے غیر یقینی اور غیر متعین فائدے پر ہوتا ہے۔ نمبر 2، تجارت میں بیچنے اور خریدنے سے خواہ کتنا ہی زائد منافع لے، بیچنے والا اور خریدنے والا سے خواہ کتنا ہی زائد منافع لے، بیچنے والا خریدنے والے سے خواہ کتنا ہی زائد منافع لے، بہرحال وہ جو کچھ لیتا ہے ایک ہی بار لیتا ہے۔ لیکن سود کے معاملے میں مال دینے والا اپنے مال پر مسلسل منافع وصول کرتا رہتا ہے اور وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا منافع بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مدیون نے اس کے مال سے خواہ کتنا ہی فائدہ حاصل کیا ہو، بہر تو اس کا فائدہ ایک خاص حد تک ہی ہوگا، مگر دائن اس فائدے کے بدلے میں جو نفع اٹھاتا ہے اس کے لیے کوئی حد نہیں، یعنی دینے والا ہو سکتا ہے، دائن دینے والا جو فائدہ اٹھاتا ہے اس کے لیے کوئی حد نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مدیون کی پوری کمائی، اس کے تمام وسائل معیشت، حتیٰ کہ اس کے تن کے کپڑے اور گھر کے برتن تک ہضم کر لے اور پھر بھی اس کا مطالبہ باقی رہے۔ نمبر 3، تجارت میں شے اور اس کی قیمت کا تبادلہ ہونے کے ساتھ ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد خریدنے والے کو کوئی چیز بیچنے والے کو واپس دینی نہیں ہوتی۔ مکان یا زمین یا سامان کے کرائے میں اصل شے جس کے استعمال کا معاوضہ دیا جاتا ہے صرف نہیں ہوتی، بلکہ برقرار رہتی ہے اور مالک جائیداد کو واپس دے دی جاتی ہے۔ لیکن سود کے معاملہ میں قرضدار سرمایہ کو صرف کر چکتا ہے اور پھر اس کو وہ صرف شدہ مال دوبارہ پیدا کر کے اضافے کے ساتھ واپس دینا ہوتا ہے۔ نمبر 4، تجارت اور صنعت، حرفت اور زراعت میں انسان محنت، ذہانت اور وقت صرف کر کے اس کا فائدہ لیتا ہے، مگر سودی کاروبار میں وہ صرف اپنا ضرورت سے زائد مال دے کر بلا کسی محنت اور مشقت کے دوسروں کی کمائی میں شریک غالب بن جاتا ہے۔ اس کی حیثیت اصطلاحی شریک کی نہیں ہوتی جو نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہوتا ہے، اور نفع میں جس کی شرکت نفع کے تناسب سے ہوتی ہے، بلکہ وہ ایسا شریک ہوتا ہے جو بلا لحاظ نفع اور نقصان اور بلا لحاظ تناسب نفع اپنے طے شدہ منافع کا دعوے دار ہوتا ہے۔ ان وجوہ سے تجارت کی معاشی حیثیت اور سود کی معاشی حیثیت میں اتنا عظیم الشان فرق ہو جاتا ہے کہ تجارت انسانی تمدن کی تعمیر کرنے والی قوت بن جاتی ہے اور اس کے برعکس سود اس کی تخریب کرنے کا موجب بنتا ہے۔
پھر اخلاقی حیثیت سے سود کی عین فطرت ہے کہ وہ افراد میں بخل، خود غرضی، شقاوت، بے رحمی اور زر پرستی کی صفات پیدا کرتا ہے اور ہمدردی اور امداد باہمی کی روح کو فنا کر دیتا ہے۔ اس بنا پر سود معاشی اور اخلاقی دونوں حیثیتوں سے نوع انسانی کے لیے تباہ کن ہے۔ آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ اس نے کھا لیا اسے اللہ معاف کر دے گا، بلکہ ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اس فکرے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کھا چکا سو کھا چکا، کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کھا چکا اسے معاف کر دیا گیا، بلکہ اس سے محض قانونی رعایت مراد ہے، یعنی جو سود پہلے کھایا جا چکا ہے اسے واپس دینے کا قانوناً مطالبہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر اس کا مطالبہ کیا جائے تو مقدمات کا اتنا متنا ہی سلسلہ شروع ہو جائے گا جو کہیں جا کر ختم ہی نہیں ہوگا۔ مگر اخلاقی حیثیت سے اس مال کی نجاست بدستور باقی رہے گی جو کسی نے سودی کاروبار سے سمیٹا، اگر وہ حقیقت میں خدا سے ڈرنے والا ہوگا اور اس کا معاشی اور اخلاقی نقطہ نظر واقعی اسلام قبول کرنے سے تبدیل ہو چکا ہوگا، تو وہ خود اپنی اس دولت کو جو حرام ذرائع سے آئی تھی اپنی ذات پر خرچ کرنے سے پرہیز کرے گا اور کوشش کرے گا کہ جہاں تک ان حقداروں کا پتہ چلایا جا سکتا ہے ان کا مال اس کے پاس ہے، اس حد تک ان کا مال ان کو واپس کر دیا جائے، اور جس حصہ مال کے مستحقین کی تحقیق نہ ہو سکے اسے اجتماعی فلاح بہبود پر صرف کیا جائے۔ یہی عمل اسے خدا کی سزا سے بچا سکے گا۔ رہا وہ شخص جو پہلے کمائے ہوئے مال سے بدستور لطف اٹھاتا رہے تو دور نہیں کہ وہ اپنے اس حرام خوری کی سزا پا کر ہی رہے۔ صدق اللہ العظیم۔